الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مدرسہ حسینیہ کے اساتذہ کرام، ذمہ داران اور میرے طلبہ عزیز، اس سے پہلے بھی تقریباً میں سمجھتا ہوں 4-5 سال پہلے میری آمد یہاں ہوئی تھی۔ اس وقت کے بچے شاید اب نہ ہوں، 4-5 سال کے بعد یہ دوبارہ مدرسے کے احاطے میں آمد ہوئی ہے۔ اس موقع سے بھی کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آپ چونکہ طلبہ عزیز ہیں، ابتدائی درجات میں پڑھنے والے ہیں، اس لیے گفتگو آپ ہی کی سطح کے مطابق ہونی چاہیے، ورنہ باتیں تو کہنے کی بہت ساری ہوتی ہیں، ہر باتیں ہر جگہ نہیں کہی جا سکتی ہیں، بلکہ مخاطب کو سامنے والے کی علمی سطح، عقلی سطح کو دیکھ کر گفتگو کی جاتی ہے۔ آپ سے 2-3 باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اس بھیجنے کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز دیکھیے آپ، کوئی بھی چیز، اس کے کرنے کا، اس کو وجود میں لانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ آپ بائک لے کے جا رہے ہوں، گھر سے نکلے ہیں، کچھ نہ کچھ مقصد ہوگا۔ چوک تک جائیں گے، مارکیٹ میں جائیں گے، رشتہ دار کے یہاں جائیں گے، کہیں جاب کرنے جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ مقصد ہوگا۔ گھر بناتا ہے انسان، مقصد ہوتا ہے ہم رہیں گے، میرا بیٹا پوتا رہے گا، مہمان آئیں گے، رہیں گے۔ ایک کاشتکار ہے، جب زمین میں اناج ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، وہ تو اس امید پر غلے نکلیں گے، ہم کھائیں گے، بیچیں گے، پیسے کمائیں گے۔ دنیا کا کوئی بھی کام لیجئے، خواہ وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کام کسی نہ کسی مقصد کے تحت کیا جاتا ہے، بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے کام کے مقصد کو ہم اور آپ نہ سمجھ سکے، لیکن مقصد تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اس کا مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو جانیں، اپنے رب کو پہچانیں۔ رب کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے بندوں سے، اسے ہم جانیں اور پھر اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اللہ نے بھیجا، اس کا یہ مقصد ہے۔ اگر ہم یوں ہی الٹپ چلتے رہے، جو دل میں آ رہا ہے کر رہے ہیں، جو دل میں آ رہا ہے، جدھر چاہ رہا ہے جا رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور بھی جو چاہتا ہے کھاتا ہے، پیتا ہے، گھومتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اسے پتہ نہیں ہے۔ کھایا پیا برابر ہو گیا۔ اگر ہم بھی اسی طرح سمجھتے ہیں کھا پی کے برابر، تو پھر ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے یہاں، مقصد ہے کچھ نہ کچھ، اور مقصد ہے کہ ہم رب کو پہچانیں اور رب کے احکامات پر عمل کریں۔ آپ اس مدرسے میں آئے ہیں، بہت سارے بچے خوشی خوشی آئے ہوں گے، بہت سارے کے گارجین نے زبردستی داخلہ کرایا ہوگا، کچھ نزدیک کے بھی ہوں گے، دور دراز کے بھی ہوں گے۔ آپ کے بھی آنے کا مقصد ہوگا، اور مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، دین کے بارے میں بنیادی چیزیں جانیں آپ، اور یہ شریعت کا منشا ہے۔ یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، طلب العلم فریضہ، کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان، مرد پر بھی عورت پر بھی، لڑکا پر بھی لڑکی پر بھی، دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کتنا دین کا حاصل کرنا، اس کے 2 راستے یاد رکھیے، 2 راستے۔ ایک راستہ تو ہے جسے ہم فرض کفایہ کہتے ہیں۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے کہ اگر وہ کام کر لیتے ہیں، دوسرے نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گاؤں محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا،
10 آدمی مل کر 20 آدمی مل کر نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں، گاؤں کے دیگر افراد نہیں پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، جس نے پڑھ لیا بس کافی ہے، نہ پڑھنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسے بولتے ہیں فرض کفایہ، کچھ لوگوں نے کر لیا تو کافی ہو گیا، وہ جو پڑھیں گے ثواب ملے گا، نہ پڑھا اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح علم کا ہی مسئلہ ہے کہ علم کا ایک حصہ وہ ہے جو فرض کفایہ سے تعلق رکھتا ہے، کچھ لوگوں کو کرنا ضروری ہے۔ اگر گاؤں سماج میں کسی نے نہیں کیا تو پورا سماج گنہگار ہوگا۔ جیسے گاؤں میں انتقال ہوا کسی کا، نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھی، بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے اسے دفن کر دیا گیا، پورے محلے والے گنہگار ہو گئے، پورے محلے والے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کر لیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہو۔ تو یہ فرض کفایہ۔ ایک چیز ہے فرض عین ہوتا ہے، سب کو کرنا ہے۔ جیسے آپ عاقل بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، نماز پڑھنا ہے، نماز فرض عین ہے۔ ایسا نہیں ابا پڑھ لیے تو ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، بڑے بھیا پڑھ لیے تو چھوٹے بھائی کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ماں نے پڑھ لیا بہن کو کیا ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ عاقل بالغ جو بھی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، معذورین کی شکلیں بھی ہیں، غیر معذورین، نماز پڑھنا ہے، اس فرض عین ہے یہ۔ تو علم کے سلسلے میں بھی دو باتیں ہیں۔ ایک علم وہ ہے جس کو ہم فرض عین کہتے ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی اس میں فرض عین کی بات کہی گئی۔ طلب العلم فریضہ، علم حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ کس کے لیے؟ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت، فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ کتنا علم؟ اتنا علم جس سے ہم دین کی بنیادی چیزوں پر صحیح طرح سے عمل کر سکیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو قرآن کا جو علم ہے کہ قرآن کیسے پڑھیں، ہمارے مدارس میں نورانی قاعدہ ہے یا قائد بغدادی یا اور دیگر کتابیں، اسے ہم پڑھیں اور پڑھنے کے بعد قرآن صحیح طرح سے پڑھنا ہے۔ ہم پر نماز فرض ہے، نماز میں کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، ہم کیا کریں گے تو نماز ہو جائے گی اور کیا کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ روزے کے مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کچھ مسائل تو باریک ہوتے ہیں، باریک نہیں، موٹے موٹے جو مسائل ہیں، ہم کھائیں گے پیئیں گے ایسا کام کریں گے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، عجیب و غریب مسئلہ ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں بعض لوگ فون کرتے ہیں، مولوی صاحب ہم کو ناخن کاٹنا ہے، ناخن کاٹنا ہے روزہ نہیں ٹوٹ جائے گا۔ کچھ لوگ فون کرتے ہیں، مولوی صاحب ہم کو گرمی لگ رہی نہانا چاہتے ہیں، نہا لے روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ دین کی اتنی بنیادی موٹے موٹے مسائل ہیں کہ ہمارے سماج میں ابھی ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کو موٹے موٹے مسائل بھی نہیں معلوم۔ اب نہانے سے روزہ ٹوٹنے کا کیا تعلق ہے، ناخن کاٹنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا ہمارا۔ تو دین کی بنیادی چیزیں آپ صحیح طرح سے نماز پڑھ سکیں، روزہ رکھ سکیں، آپ کا عقیدہ صحیح ہو، آپ کا عقیدہ صحیح ہو کہ کائنات کے پورے نظام کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، بزرگوں کا ادب و احترام ہوگا، اولیاء اللہ کی کرامتوں کو مانا جائے گا، جس طرح نبی کے معجزات مانے جاتے ہیں، لیکن دینے والا جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ چاہے گا تو دے سکتا ہے، اللہ چاہے گا تو نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے۔ یہ عقیدے کی بنیادی چیزیں ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں ہمارے عقائد میں کہ ہم اس سے الٹی سیدھی باتیں اسے ملا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ صحیح عقیدہ نہیں۔ عقائد کی بنیادی بات اسی طریقے سے ارکان اسلام جو ہے ان کی جو بنیادی چیزیں ہیں، ان بنیادی چیزوں کو جاننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اتنا اگر نہیں جانیں گے، نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے تو گنہگار ہوں گے، گناہ ملے گا۔ دوسرا علم جو بچایا میں نے کہ دوسرا علم وہ فرض کفایہ ہے۔ جیسے آپ حافظ بننے، آپ پر حافظ بننا کوئی ضروری نہیں حافظ بنے، آپ میں سے کوئی طلبہ عالم بننا چاہ رہے ہیں، آپ پر عالم بننا ضروری نہیں ہے۔ گاؤں کا کوئی آدمی عالم بن جائے، محلے کا کوئی آدمی عالم بن جائے، لیکن نہیں، آپ فرض کفایہ کو ادا کر رہے ہیں کہ گاؤں میں سے کوئی اگر حافظ نہ ہو، کوئی عالم نہ ہو،
نماز پڑھانے والا کوئی نہ مل سکے، تراویح پڑھانے والا کوئی نہ مل سکے تو گناہ کی بات ہوگی، سب کو گناہ ہوگا۔ چلو اس فضیلت کو ہم حاصل کرتے ہیں، ہم حافظ بن جاتے، ہم عالم بن جاتے، ہم مفتی بنتے۔ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ کام فرض کفایہ ہے اور یہ بہت فضیلت والا کام ہے۔ عام طور سے لوگوں کو، علماء کو سماج میں بہت اہمیت نہیں دی جاتی، عموماً بعض سماج میں اہمیت تو عموماً زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن علماء کی اہمیت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ مدرسے میں آنے والے بچے بہت ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے یہ پڑھا ہے، 7 سال کی عمر میں گھر سے نکلے تھے مدرسے کے لیے تو ابھی تک مدرسے میں لگے ہوئے۔ مدرسے میں آنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن عالم فاضل بننے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ اگر جائزہ لیجئے مسلم سماج کا تو 1% بھی سماج میں علماء نہیں ہے۔ علماء ابتدائی تعلیم کی بات نہیں کر رہا، ابتدائی تعلیم والے تو بہت ہیں، علماء فضلہ مفتیان کرام پورے سماج میں 1% بھی نہیں ہے، 100 میں سے 1 آدمی بھی نہیں ہے، بلکہ اشاریہ کے بعد کچھ نمبر آئے گا، وہ تو بہت کم لوگ ہیں۔ آپ صاحب کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے، آپ صاحب عظمت ہیں، صاحب توقیر ہیں، آپ اکرام کے لائق ہیں کہ آپ نے فرض کفایہ کے راستے کو اختیار کیا ہے۔ بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا حافظ، جید حافظ، اچھا عالم، مفتی، قاری بنائے، ورنہ چلتے بہت سارے لوگ ہیں اور ہر آدمی آخری منزل تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ اس لیے کہ من یرید اللہ بہ خیرا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر چاہتے، بھلائی چاہتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عنایت فرماتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے عالم ہیں، حضرت امام محمد علیہ الرحمہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو، تو خواب دیکھنے والے آدمی نے پوچھا، اے امام محمد علیہ الرحمہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ آپ کا جب انتقال ہوا تو اللہ نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہماری پیشی ہوئی اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھتے ہوئے یہ بات کہ اے محمد اگر تیرے ساتھ میں خیر نہ چاہتا تو میں تجھے علم دین اور علم نبوت تجھے نہیں دیتا۔ علم نبوت اور علم دین دینا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بندہ بنانا چاہا ہے۔ ہمیں پاس و لحاظ کرنا ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، جو جانا ہے اس پر عمل کریں۔ ایک ہوتا ہے عالم باعمل اور ایک ہوتا ہے عالم بے عمل۔ عالم بے عمل کی اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے، عالم بے اہمیت کے نزدیک اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع سے، اسراء اور معراج کے موقع سے بہت ساری چیزیں دیکھی تھی۔ جو لوگ سود کھاتے ان کا انجام کیا ہے، جو رشوت لیتے ان کا انجام کیا ہے، جو شہید ہوتے ان کو اللہ تعالیٰ کیا نتیجہ دیتا ہے، جو لوگ زنا کرتے ان کا کیا معاملہ، بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشاہدات کیے تھے۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی دیکھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہونٹوں کو، ہونٹ کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے ہونٹوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے، کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہؤلاء خطباء امتی، یہ آپ کی امت کے مقررین ہیں۔ تقریریں تو لمبی لمبی کرتے ہیں اور عمل سے کوئی تعلق نہیں، لوگوں کو تو خوب فضائل بتاتے ہیں اور خود فضائل کے مطابق کام نہیں کرتے۔ تو ایک ہے عالم بعمل، ایک ہے عالم بے عمل۔ عالم بے عمل کی اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے، عالم بعمل کی اہمیت۔ جہنم کو جو سلگایا جائے گا تو سعر النار،
آگ سلگاتے ہیں، آپ گیس جلاتے ہیں، کھولتے ہیں گیس اور پھر لائٹر سے آپ اس میں جو ہے آگ لگاتے ہیں یا اسے لکڑیاں جلاتے ہیں، پھر اس میں پیٹرول یا کوئی چیز ڈالتے ہیں، تیل ڈالتے ہیں، پھر ماچس مارتے ہیں، آگ سلگتی ہے، لکڑی سلگتی ہے۔ جہنم کو جو سلگایا جائے گا اس کے بارے میں حدیث میں کہ 3 قسم کے افراد ہوں گے جن سے جہنم سلگائی جائے گی۔ 3 قسم کے افراد ہوں گے، ان میں سے ایک وہ قسم ہے جو قرائے کرام ہیں، یقیناً اس میں قراء، حفاظ، علماء بھی شامل ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ان کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا تم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا، کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم قرآن ایسے پڑھتے ویسے پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہا جائے گا تم قرآن اس انداز میں پڑھتے تھے تاکہ تمہیں قاری صاحب کہا جائے، تمہیں دنیا میں قاری صاحب کہہ دیا گیا، تم نام چاہتے تھے، دنیا میں نام مل گیا تم کو، آخرت میں کوئی تمہارا نام نہیں، کوئی نام نہیں، اور پھر جہنم ایسے آدمی سے سلگائی جائے گی۔ تو یہ جو علم جس میں آپ لگے ہوئے ہیں اس کی 2 قسمیں میں نے بتائی، ایک ہے واجب، فرض عین ضروری، وہ کون ہے؟ دین کی بنیادی باتوں کو جاننا، ارکان اسلام کے متعلق واقف ہونا تاکہ ہم صحیح طرح سے نماز پڑھ سکیں، روزہ رکھ سکیں، صحیح طرح سے ہمارا عقیدہ صحیح سالم رہے، کوئی گڑبڑی نہ ہو۔ اور دوسرا علم ہے جو میں نے بتایا کہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ حاصل کر لیں، سب کی طرف سے کافی ہے۔ تو آپ کچھ لوگ ہیں، اب گاؤں میں جتنی آبادی ہوگی دیکھیے، یہاں پر جتنے افراد ہیں یقیناً اس کے مقابلے میں 10 گنا آبادی ہوگی، اس سے بھی زیادہ آبادی ہوگی۔ آپ کی تعداد ہوگی 50 ہوں گے، 60 ہوں گے، 70 آپ ہوں گے، گاؤں کی آبادی اس سے بڑھ کر ہے۔ تو آپ جو اپنے علاقے سے، اپنے محلے سے آئے، وہ فرض کفایہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں کہ ہم حافظ بن جائیں، ہم عالم بن جائیں تو پھر دوسرے لوگ گنہگار نہیں ہوں گے، ورنہ مسلم آبادی میں، بڑی آبادی میں، مسلم بڑی آبادی میں اگر کوئی حافظ قاری نہ ہو سب گنہگار ہوں۔ تو آپ فرض کفایہ کو ادا کر رہے ہیں، آپ کوشش کیجئے کہ آپ اخیر تک اس راہ پر چلتے رہیں۔ چلیں گے بچے؟ ہاں، کوشش کیجئے بہترین حافظ بنے، بہترین قاری بنے، بہترین نعت خواں بنے، بہترین عالم بنے، بہترین مفتی بنے، اور اس طرح سے آپ فرض کفایہ کو ادا کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور اس کی فضیلت بہت میں نے بتایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، ہر آدمی مدرسے میں آنے والا عالم نہیں بن جاتا ہے، اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتے ہیں، اللہ جس کو اپنی قربت دینا چاہتے ہیں، اپنی محبت دینا چاہتے ہیں، وہی والے علم کا اللہ جسے نگہبان بنانا چاہتے ہیں، اللہ اسے دین کی سمجھ عنایت فرماتے ہیں۔ آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کو کسی طرح بھی اس مدرسے میں لایا گیا یا آپ کسی طرح بھی آئے، انتہائی قابل مبارکباد ہے، آپ اس کا خیال کریں۔ لیکن یہ راستہ، یہ دنیا کا کوئی راستہ، یہی راستہ نہیں، دنیا کا کوئی راستہ بھی ہو، کسی راستے پر یوں ہی آدمی چلتا رہے تو صحیح انداز میں منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے، بلکہ چلنے کے لیے کچھ اصول ہے۔ آپ راستے پر چل رہے ہیں، راستے پر چلنے کی بھی آداب، آپ بائک چلا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں تو سیدھے ہی جاؤں گا، میں جو ہے لیفٹ رائٹ کچھ بھی نہیں ہوں، میں دائیں بائیں کدھر بھی نہیں، سیدھے چلوں گا بیچ سڑک پہ، تو یقیناً ٹکر لگے گی، آپ مریں گے، گریں گے، ہلاک ہوں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ راستے پر چلنے کی بھی آداب ہوتے ہیں۔ اسی طرح کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو اس کے بھی آداب ہیں۔ آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، درسگاہ کے آداب ہیں، اساتذہ کے آداب ہیں، کتابوں کے آداب ہیں، آپ جو سیکھ رہے ہیں اس کو زندگی میں برتنے کے طریقے ہیں، اور ان سب کے ساتھ ساتھ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر محنت کے آپ صحیح معنوں میں اس راستے کو طے نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی جو موٹر میکینک بھی وہ بھی محنت کرتا ہے، ایک آدمی جو کاشتکار ہے بیچارہ جو اناج غلے اگاتا ہے وہ بھی محنت کرتا ہے، سردی ہو گرمی ہو برسات تو بیچارہ کھیت میں جاتا ہے، کام کرتا ہے وہ۔ اس لیے بغیر محنت کی کوئی چیز نہیں حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ کو اساتذہ جو بتائیں، آپ جو پڑھیں، محنت سے اسے یاد کیجئے، ہوم ورک کو، کلاس ورک کو اسے محنت سے کیجئے۔ اس طرح کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آگے قدم آپ کا بڑھتا رہے گا، اور آپ اپنی منزل کی طرف، جو فرض کفایہ والے کام میں آپ لگے ہیں، اپنی منزل کی طرف انشاءاللہ آپ رواں دوا ہوں گے۔ کریں گے محنت انشاءاللہ۔
اور ابھی سے عمل کی عادت ڈالیے. دعا کی کتاب تو پڑھتے ہوں گے نا, ابھی اس سے عمل. باتھ روم جا رہے ہیں دائنا پاؤں ڈالنا چاہیے, پہلے بایاں پاؤں ڈالنا چاہیے. نکل رہے ہیں کون سا پاؤں نکالنا چاہیے, دعا کیا پڑھنی چاہیے. کھانا کھا رہے ہیں ہاتھ دھو کے ایک ہاتھ دھونا چاہیے, دونوں ہاتھ دھونا چاہیے. کیا پڑھنا چاہیے, اپنے سامنے سے کھانا چاہیے کہ دوسرے کے سامنے سے کھانا چاہیے. یہ سب آداب جو پڑھتے ہیں, جن کو شب و روز 24 گھنٹے میں 10 دفعہ ہم بعض کام کر, 10 دفعہ. یہ حدیث میں کسی سے ملو تو سلام کرو, افشوا السلام بینکم. یہاں تک کہ فرمایا کہ دیوار آڑ آ جائے, دیوار آڑ آ جائے, درخت آڑ آ جائے, اس کے بعد بھی ملو تو سلام کرو. 10 دفعہ 24 گھنٹے میں ایسے مواقع آتے ہوں گے. ہم سلام کرتے نہیں کرتے, ہمیں جائزہ لینا چاہیے. دن بھر میں 2 دفعہ 3 دفعہ آدمی باتھ روم جاتا ہی ہے. آپ جاتے ہیں, دعا پڑھتے نہیں پڑھتے. دن بھر میں کم سے کم 2 دفعہ آدمی کھاتا ہی ہے. کھانے والے 3 دفعہ 4 دفعہ بھی کھاتے ہیں, لیکن کم سے کم 2 دفعہ. تو کھانے کے جو آداب ہیں آپ نے اس کا خیال کیا یا نہیں کیا ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ اگر ابھی سے آپ نے عمل کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ آپ جب بڑے عالم بنیں گے تو آپ عالم با عمل ہوں گے, عالم بے عمل نہیں ہوں گے. لیکن ابھی سے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا. مولوی صاحب کچھ اور کر رہے ہیں, ارے مولوی صاحب تو کہتے رہتے, اتنا کون سنے گا, کہتے رہتے اتنا کون سنے گا, تو پھر آپ کے اندر عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا. لہذا ابھی سے عمل کی کوشش کیجئے. میں تو بچوں سے امتحان بھی لیتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے ایک مدرسے میں گیا تھا, پوچھا بھی تھا بھائی مسواک کرنا سنت ہے نا؟ ہاں سنت ہے. بتاؤ آج ظہر کی نماز میں کتنے بچوں نے مسواک کیا؟ تو خیر پورے بچوں میں سے ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا, مولوی صاحب ہم نے کیا تھا. سچ بولا, ورنہ جھوٹ ہی بول دیتے بچے. تو اس طرح میں امتحان بھی لیتا ہوں, لیکن آپ کا امتحان نہیں لے رہا ہوں میں, لیکن یہ کہ آپ یہ پیغام لے کہ ہمیں عمل کرنا ہے. انشاءاللہ کریں گے نا. ہاں 2-3 باتیں میں نے بتائی, یہ سبق کی طرح پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ اسے یاد رکھیں. پہلی بات ہم نے آپ کو یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, کچھ نہ کچھ مقصد ہے. اور مقصد کیا اس کا کہ ہم اللہ کے اچھے بندے بنیں, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں, اللہ کے احکامات کو مانیں. یہ مقصد ہے. ایسا کریں گے اللہ ہمیں جنت دے گا. دوسری بات ہم نے آپ کو یہ کہی کہ دیکھیے علم 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک علم وہ ہے جو حاصل کرنا فرض ہے, ضروری ہے, واجب ہے, جس کو حدیث میں فرمایا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے, جو میں نے بتایا آپ کو. اور ایک علم وہ فرض کفایہ ہے. دین کی بنیادی باتیں جاننا وہ فرض عین ہے, سب کے لیے ضروری ہے. لیکن کچھ افراد ماہر ہونا, قرآن میں ماہر ہونا, مسائل میں ماہر ہونا, یہ حکم جو ہے فرض کفایہ کا حکم ہے. آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے. آخری بات ہم نے یہ کہی کہ بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. اس لیے محنت کرنا ہے, اور محنت ابھی سے کرنی ہے, اور محنت کر کے ہم سب کو کیسا عالم بننا ہے انشاءاللہ, بعمل بے عمل. عالم باعمل بننا ہے تبھی فائدہ ہوگا. گاؤں محلے میں بھی لوگ اپنی چیز نہیں دیکھتے, مولوی صاحب کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں. مولوی صاحب ایسے کر رہے ہیں, ارے تم کیا کر رہے ہو تو دیکھو نا. تو گاؤں محلے کی بھی یہی صورتحال ہے. جہاں بھی جائیے, امام صاحب کیا کر رہے ہیں, مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں. اپنے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے, اپنے دنوں میں 100 دفعہ جھوٹ بولتے, لیکن مولوی صاحب تھوڑا فوراً پکڑ لیتے. مولوی صاحب بھی تو آدمی ہے نا بھائی, ان سے غلطی ہو جاتی. لیکن نہیں, لوگ مولوی صاحب ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں. تو آپ ایسے عالم بنے, ایسے عالم بنے کہ جو عمل کرنے والے علماء ہوں, تاکہ آپ کے ذریعے خود آپ کی بھی اصلاح ہو, امت کی بھی اصلاح ہو, اور ہم سب خیر کے باعث بنے, خیر کا ذریعہ بنے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وهديتني وارشدتني للخير. اللهم صل وسلم على محمد خير الخلق كلهم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اے الہ العالمین, جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. میرے مولا جو بچے اس مدرسے میں ہیں انہیں بہترین عالم باعمل بنا دے. میرے مولا انہیں ایسا فرد بنا, سماج کا ایسا بہترین فرد بنا کہ ان کے ذریعے ایک سماج نہیں 10 سماج کی اصلاح کا ذریعہ ہو جائے. وہ ان کے ذریعے ایک بڑی آبادی کی اصلاح ہو جائے. میرے مولا
میرے مولا جو حضرات کی مدرسہ چلا رہے ہیں، جو اساتذہ اس مدرسے میں لگے ہوئے ہیں، جو کارکنان ہیں، جو محسنین ہیں، میرے مولا ان سب کے مسائل کو غیب سے حل فرما دے۔ میرے مولا مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات عنایت فرما۔ میرے مولا ان ننھے منھے بچوں کو خیر کا ذریعہ بنا دے۔ ابھی جتنے بچے آ رہے ہیں ان سے بڑھ کر طلبہ کا رجوع ادھر فرما دے میرے مولا۔ میرے مولا اس مدرسے کی وجہ سے گاؤں میں، محلے میں، علاقے میں خیر کو نزول فرما دے، خیر کا ذریعہ بنا دے، برکتوں کا ذریعہ بنا دے۔ میرے مولا ننھے منھے بچے ہیں، قوم کے یہ مستقبل ہیں۔ ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر مدارس کے ساتھ جو صورتحال ہے میرے مولا تو اچھی طرح جانتا ہے۔ میرے مولا ان مدارس کو پختگی عنایت فرما دے، ان مدارس کو استقامت عنایت فرما دے، ان مدارس میں کام کرنے والوں کے مسائل کو حل فرما دے۔ میرے مولا ہمیں جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ہمارے ساتھ جو مسائل مشکلات ہیں میرے مولا اس کو دور فرما دے۔ میرے مولا جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کی صورت فرما دے۔ میرے مولا جن کے دل میں جو جائز تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، خواہشیں، ان کی تکمیل کے راستے ہموار فرما دے میرے مولا۔ میرے مولا ان طلبہ کو قوم کا معمار بنا، ان بچیوں کو قوم کا معمار بنا۔ میرے مولا اساتذہ بھی دور دراز سے ہیں، بعض نزدیک کے، میرے مولا ان اساتذہ کو بھی اخلاص کی دولت عنایت فرما دے۔ میرے مولا محنت کا جذبہ عنایت فرما دے۔ میرے مولا مزید کی دنیا و اخروی ترقیات عنایت فرما دے۔ میرے مولا تیرے حبیب نے خیر کے راستے سے جو بھی دعائیں چاہیے ان دعاؤں میں ہم سب کا بھی حصہ عنایت فرما دے۔ تیرے حبیب نے جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ہم سب کو ان شرور و فتن سے محفوظ رکھیے۔ میرے مولا جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجیے، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی دے دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔